سوال اٹھ رہا ہے کہ حکومت نے IMF کے مطالبے پر کیا کیا مان لیا ہے؟ پیٹرول ڈیزل پر 1 جولائی سے کتنا ٹیکس لگے گا؟ حکومتی ملازمین کی تنخواہوں میں جو 15% کا اضافہ ہوا کیا وہ واپس لے لیا جائے گا؟ کیا پینشنز میں 5% اضافے کو بھی واپس لے لیا جائے گا؟ خبر ہے کہ اب حکومت کا ٹیکس ٹارگٹ 7,004 ارب روپے سے بڑھ کر 7,442 ارب روپے ہوگا، یعنی 438 ارب روپے زیادہ۔ تو اس میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس میں کتنا اضافہ ہوگا؟ جو 47 ارب روپے کا ریلیف دیا گیا اس کا کیا ہوگا؟ 1 جولائی سے پیٹرول اور ڈیزل پر مزید کتنا ٹیکس لگ جائے گا، کتنا اضافہ ہو جائے گا؟ اور بجلی اور گیس کی قیمتوں پر بھی کیا IMF سے بات ہوئی ہے؟ اس پر بات کریں گے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ مفتاح صاحب فائنلی ظاہر ہے ایک مثبت خبر آئی اس حوالے سے، مگر اطلاعات یہی ہیں کہ آپ نے کوئی آسانی سے نہیں مانا ہے IMF، بہت سارا گراؤنڈ لوز کیا ہے۔ میں ذرا جاننا چاہوں گا ایک ایک کر کے، کیا سب سے پہلے کہ کیا واقعی جو تنخواہ پہ آپ نے ریلیف دیا تھا کہ 12 لاکھ روپے تک کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، اب وہ 6 سے 12 2.5% ٹیکس ہوگا اور اوپر کے سلیبس پر اور زیادہ ٹیکس ہوگا؟ جی شاہزیب خاندان صاحب، میری خواہش تھی کہ اس پہ ٹیکس نہ ہو، لیکن IMF کا ایک پروگرام تھا جو آج سے 3 سال پہلے عبدالحفیظ شیخ صاحب نے جو سائن کیا تھا عمران خان صاحب کے زمانے میں، اس کے تحت یہ ٹیکس کا یہ ریفارمز کرنا تھا۔ ہم آخر تک وہ کوشش کرتے رہے، لیکن IMF کی بھی ایک بات تھی کہ آپ کو براڈن کرنا پڑے گا ٹیکس بیس، تو تھوڑا سا یہ جو ہے یہ کم آمدن والے طبقے کے اوپر بھی ٹیکس لگانا پڑا ہے۔ صاحب شوکت ترین صاحب نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ ہم جو انکم ٹیکس ریفارمس ہیں وہ اگلے بجٹ تک لے گئے، مگر یہ براڈن کیسے ہوا ہے؟ جو پہلی ٹیکس دیتے ہیں یہ تو انہی پر اور زیادہ ٹیکس نہیں لگے گا، ساتھ میں جو فرمز بھی ہیں جو پہلے آپ نے کہا تھا کہ 30 کروڑ سے جو اوپر کماتے ہیں ان پر ٹیکس ہوگا، مگر اب 15 کروڑ سے اوپر والوں پر ٹیکس ہوگا، 20 کروڑ سے اوپر والوں پر 2%، 30 کروڑ سے اوپر والوں پر 4% کا ٹیکس۔ یہ تو جو پہلی ٹیکس دے رہی ہے براڈن کیسے ہوگا؟ یہ تو ٹیکس پیئر کو ہی آپ نے اور ٹیکس کر دیا۔ دیکھیے ہم نے بہت سارے طریقوں سے اس کو براڈن بھی کیا ہے اور اس کو ڈیپن بھی کیا ہے۔ یہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہوتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں ایلیٹس یا امیر ترین لوگ، وہ پاکستان میں اتنا ٹیکس نہیں دیتے جتنا ضرورت ہے۔ پاکستان میں 8.6% نئے GDP کے حساب سے ٹیکس کا تناسب ہے، جو کہ دنیا میں کم ترین میرے خیال سے ملک و ممالک میں ہوگا۔ اور ہم اگر ساری زندگی اگر دوسرے ممالک سے جا کے چندے اور یہ مانگتے رہیں اور اپنے آپ کو ٹیکس نہ دیں تو یہ زیادتی نہیں ہوگی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی میری کمپنی کا میرا ٹیکس جو ہے وہ کم از کم 20 سے 30 کروڑ روپے سے بڑھ جائے گا، اور شہباز شریف صاحب کی کمپنیوں کا، ان کے بیٹوں کی کمپنیوں کا بھی ٹیکس بڑھایا ہے میں نے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مطلب یہ اگر ہم پاکستانیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سیکریفائز کرنی ہے، اور بالکل اب یہاں اس وقت بہت برے حالات ہیں۔ عمران خان صاحب کی پالیسیاں ہم کو ایک ڈیفالٹ کے نیچ پہ لے کے آئی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے سیو کرا ہے، اور ہم نے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں اپوزیشن سے ہم نے اپنے آپ کو پولیٹیکل اپوزیشن سے بچا کے یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ لیکن اگر ہم پاکستانیوں سے، غریب پاکستانیوں سے شیئرڈ سیکریفائز مانگ رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ صاحب ثروت لوگ، شہباز شریف جیسے لوگ، میرے جیسے لوگ، دیگر لوگ جو ہیں وہ آگے آئیں اور اپنا حصہ ڈالیں۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بڑا پروگریسو ٹیکس ہو گئے۔ اس میں ہم نے انکم ٹیکس کے اوپر ریلائی کیا ہے، ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ نہیں لگائے ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن ہم نے ڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر یہ کرا ہے۔ آپ پروپورشن دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کا زیادہ ہے، اور انکم ٹیکسز کے اوپر ٹیکس لگا ہے، کنسمپشن کے اوپر یا سیونگز کے اوپر نہیں ہے، نان پروڈکٹیو ایسٹس کے اوپر ٹیکس ہیں۔ نہیں، مگر مفتاح صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے لازمی یہ نہیں تھا، اگر آپ نے براڈن کرنا ہے، کہ ایگریکلچر میں بھی بڑے بڑے زمیندار بھی ہیں، چھوٹے کاشتکار بھی ہیں، مگر چھوٹے کاشتکار کو جو انسینٹیو ملتا ہے وہ بڑے زمیندار کو بھی مل جاتا ہے، آپ اس پر ٹیکس لگاتے۔ ایک جو پریزمپٹیو ٹیکس آپ نے لگا دیا ہے ریٹیل پر، اس کی جگہ آمدنی پر ٹیکس کی طرف زیادہ جانے کی کوشش کی جاتی۔ ریئل اسٹیٹ پر جو کیپٹل گینز پر اتنا ہی ٹیکس ہوتا ہے جتنا کہ سیلریڈ عوام پر ٹیکس ہے، کیونکہ اگر آپ جو کارپوریٹس پہلی ٹیکس دیتے ہیں انہی پر ٹیکس بڑھائیں گے، بے شک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ذاتی طور پر آپ پر ٹیکس کا جو ہے وہ بوجھ بڑھے گا، تو ظاہر ہے ان کی پھر جو ری انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس میں پرابلمس آئیں گے، ساتھ میں ان کے امپلائیز کی سیلری ریزز میں پرابلم آئیں گے اگر آپ ایگزسٹنگ کو ہی بوجھ بڑھاتے جائیں گے۔ دیکھیے شاہزیب خاندان صاحب، کوئی ایسا بوجھ نہیں کیا ہے۔ اگر ہم نے مثال کے طور پر 30 کروڑ روپے سے زیادہ آمدن والوں لوگوں کو کہا ہے کہ 1 سال کے لیے اگر ہم کو آپ 4% دے دیں، تو یہ کوئی ایسا تو کوئی بوجھ نہیں کیا ہے نا۔ جس نے 30 کروڑ روپے سے زیادہ کمایا اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے دے دو اپنے ملک کی خاطر اس وقت۔
وہ مطلب اگر آپ نے $1.5 ملین مطلب آج کے بھی حساب سے اگر کمایا ہے، تو اگر ہم آپ سے تھوڑا سا ٹیکس مانگ رہے ہیں تو میرے خیال سے کوئی اتنی زیادتی تو نہیں کر رہے۔ دیگر ہم نے اور چیزوں پہ کیا ہے کہ اگر آپ کے فورن ایسٹس ہیں، پاکستانی ریزیڈنٹ ہیں اور آپ کے فورن ایسٹس ہیں، تو اس پہ ہم نے 1% ٹیکس مانگ لیا آپ سے۔ اگر آپ کی یہاں پہ کوئی امپیوٹڈ پراپرٹی ہے، آپ نے کوئی ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس پہ ہم نے اس پہ رینٹ کے حساب سے آپ سے ٹیکس مانگ لیا ہے، تو یہ ہم نے کوئی مطلب دیکھیں ٹیکس لگانا اچھی بات نہیں ہوتی ہے، خوشی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ میں ظاہر ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے ان دا سینس کہ مطلب لوگ خوشی سے نہیں دیتے، لیکن اس وقت مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے کیا اپنے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جانا ہے، یا مجھے اپنے ملک کے اندر ریکارڈ وہ کرنے ڈیفیسٹ؟ پچھلے 4 سال میں پی ٹی آئی کے جو ہماری لیڈرشپ تھی، اس نے آپ دیکھیں کہ پہلے سال 9.1% آف GDP ڈیفیسٹ کیا، دوسرے سال 7.1 اور تیسرے سال 8.1، اس سال بھی 8.6% ڈیفیسٹ کیا ہے نئی GDP کے حساب سے۔ 5,000 ارب روپے کا تقریباً ڈیفیسٹ کیا ہے۔ تو کیا ہم یہ ڈیفیسٹ کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اتنا قرضہ ملک کو بڑھا سکتے ہیں؟ جب اگر عمران خان صاحب نے 20,000 ارب روپے قرضہ بڑھایا اور میں ان لوگوں میں صف اول میں تھا جو اس کے اوپر تنقید کرتا تھا، تو کیا میں اتنا ہی قرضہ لے دوں یا میں اس کو کوئی بہتری لے کر آؤں؟ اور اگر بہتری لے کر آؤں تو مجھے ٹیکس جمع کرنا پڑے گا، اخراجات کے اندر تھوڑی سی وہ رکھنی پڑے گی، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی میچ تو ہوگا نا۔ نہیں سر، مگر آپ نے جو اپنا ٹیکس بڑھانے کی خبر آ رہی ہے وہ 7,442 ارب روپے ہے، کیا واقعی 438 ارب روپے کا اضافہ کرنے پہ آپ مان گئے؟ جی جی، تو 438 ارب روپے کا آپ اضافہ کریں گے تو جس میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں اس کے اندر دیکھیں کئی چیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ایک ایسٹیمیٹڈ ماڈلز ہوتی ہیں۔ اگر مثال کے طور پر میں نے کوئی 15 دن پہلے ایک ماڈل دیا ہے جب روپے کی کنڈیشن کوئی قیمت اور تھی، اور آج اگر روپے کی قیمت اور ہے، تو میری امپورٹ کے اندر میرے روپے جو ہے وہ اگر ڈیویلیو ہو چکا ہے تو مجھے تھوڑے سے زیادہ پیسے پورٹ سے مل جائیں گے، تو میرے 100-200 ارب روپے تو وہیں سے آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے جو ٹیکس لگائے ہیں پچھلے 2-4-5 دنوں میں، وہ سارے کے سارے ان کا جو فوکس تھا وہ امیر ترین لوگوں پہ ہیں جن کی 30 کروڑ روپے 20 کروڑ روپے سے زیادہ آمدن ہے، یا امیر ترین کمپنیوں کے اوپر ہے جن کی ان سے زیادہ آمدن ہے، اور ون ٹائم ٹیکس لگایا تاکہ اس سال ہم جو ہے وہ پیسے جمع کر سکیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو ڈیفیسٹ سے بچا لیں، اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم آئے تھے تو 120 کروڑ روپے ہم صرف پیٹرول کی مد میں نقصان کر رہے تھے۔ پاکستان کی اس وقت ہمیں ایلسیاں کھولنا مشکل ہو رہی تھی، ہمیں دیگر چیزیں مشکل ہو رہی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم IMF کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، IMF کے ساتھ ہم ایک بجٹ کے میجرز پہ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے، ہم 2-4 دن میں انشاءاللہ MEFP بھی مل جائے گا، ہم میکرو ٹارگٹس پہ بھی آئیں گے۔ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہم پاکستان کو میرے تو امید ہوتی ہے کہ اگر میں وزیر بنوں تو ہم ملک کو اور ترقی کریں، لیکن مجھے تو یہاں پہ سیفٹی کھیلنی پڑ رہی ہے کہ میں ڈیفالٹ سے اپنے ملک کو بچا رہا ہوں۔ مگر مجھے بتائیے مفتی اسماعیل صاحب، جو آپ نے یعنی کہ جو پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ تھا آپ کا 152 ارب روپے، اور بجٹ خسارے کا ٹارگٹ ہے 3,800 ارب روپے، جو کہ 4.9% بنتا ہے، اس پر کیا IMF مان گیا ہے؟ کیونکہ آپ ریونیوز کو تو صرف 400 ارب روپے سے بڑھا رہے ہیں، مگر پھر اپنے ایکسپینسز کو کہاں کم کر رہے ہیں؟ کیا IMF اس پر بھی مان گیا کہ 800 ارب روپے کا پروونشل سرپلس ہوگا؟ حالانکہ صرف پنجاب نے کوئی 125 ارب روپے کا سرپلس رکھا ہے، سندھ نے تو ڈیفیسٹ رکھا ہے، اور خیبر پختونخوا نے کوئی کچھ نہیں رکھا ہے۔ جی جی جی، میرے خیال سے غالباً 750 ارب روپے کا سرپلس ہوا ہے۔ دیکھیں خزانہ صاحب، ہر مہینے ہر سال جو ہے جب بجٹ آتے ہیں تو چاروں صوبے جو ہیں وہ ڈیفیسٹ بجٹ دیتے ہیں، کیونکہ ایک وہ بھی ان کو دکھانا ہوتا ہے سیاسی طور پہ کہ ہم کو ضرورت بھی ہے ان پیسوں کی، اور ہر سال جو ہے وہ ایک MOU ہوتا ہے، اس کے تحت وہ سرپلس دے دیتے ہیں۔ اس سال بھی سرپلس ہوگا، اگلے سال بھی سرپلس ہو جائے گا، اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہم نے رکھی تھی جو IMF نہیں مان رہا تھا۔ ہم نے فار انسٹنس کہا تھا کہ ہم 200 ارب روپے جمع کریں گے GIDC سے، تو IMF نے کہا یہ آپ جمع نہیں کر سکیں گے 200 ارب روپے، ہم 30 ارب روپے مانتے ہیں۔ تو ہم نے کہا چلو 30 ارب روپے رکھتے ہیں، تو وہ 170 ارب روپے کا گیپ کہیں سے مجھے پورا کرنا پڑا۔ اسی طرح 50 ارب روپے میرے کم ہوئے پروونشل سرپلس میں، تو یہ گیپ مجھے کہیں سے پورا کرنا پڑا۔ لیکن جو 152 ارب روپے کا جو نمبر تھا 0.2% آف GDP، وہ نمبر پر تو ہم کھڑے رہے، اس پہ آپ کھڑے رہے، یعنی اگر اس پہ مان گئے۔ مگر مسئلہ یہ کہ جیسے پچھلی حکومت نے 500 ارب روپے کا پروونشل سرپلس رکھا تھا، اور 570 ارب روپے کا، اور 11 مہینے میں 371 ارب روپے کا سرپلس آیا، یعنی کہ ٹارگٹ کے مطابق نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے بھی بڑھ کر 800 ارب روپے کا رکھا ہے، اور الیکشن ایئر ہے۔ آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کم خرچے کرے گی، یا حمزہ شہباز صاحب وہاں کم خرچے کریں گے پنجاب میں، یا پھر خیبر پختونخوا کی حکومت کم خرچے کرے گی اور آپ کو 800 ارب روپے کا سرپلس دے دے گی؟ یہ سارے جو چاروں اکائیاں ہیں یہ مل کر پاکستان بنتا ہے۔ میں ان سے MOU سائن کروا رہا ہوں
یہ میرا اکیلے کا تو پاکستان نہیں ہے نا، ہم سب کا پاکستان ہے. اگر مجھے اس وقت ضرورت ہے اس کی، اور یہ خود بھی جانتے ہیں کہ وفاق کے بجٹ کا کیا حال ہے، تو ہم خود بھی کر لیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر سال صوبوں کا سرپلس آتا ہے. کبھی کبھی صوبوں میں یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی اتنے پیسے خرچ کرنے کی، اور یہ جو اے ڈی پی کے جو ان کے نمبرز ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے زیادہ ایمبیشس ہوتے ہیں. یہ سارے نمبرز پورے نہیں ہوتے. تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، کیونکہ دیکھیں نا ہم نے تقریباً 1400 ارب روپے ٹیکس بھی بڑھایا ہے، تو 1400 ارب روپے کے اندر صوبوں کو کم از کم 850 ارب روپے اور ملے گا. تو پھر آئی تھنک اٹس اے ریزنیبل ایکسپیکٹیشن آن دس پارٹ. اور کیا پیٹرولیم لیوی کا ٹارگٹ 750 ارب روپے سے کم کر کے 550 ارب روپے کر دیا؟ نہیں، پیٹرولیم لیوی کا ٹارگٹ کم نہیں کیا ہے. پیٹرولیم لیوی کا ٹارگٹ بالکل کم نہیں کیا ہے. پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ ہم لگائیں گے، اور لیکن ہم نے یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی پیٹرول کی کنسمپشن ہوتی ہے. پاکستان میں عموماً 15% سے پیٹرول بڑھتا ہے، پچھلے سال 20% سے بڑھا ہے. تو ہم کو دیکھنا ہوگا کہ کتنا فیصد پیٹرول بڑھتا ہے. آپ صرف کنزمپشن دیکھیں گے یا پھر پیٹرول کی قیمت بھی دیکھیں گے؟ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب آپ پچھلی دفعہ آئے تھے $120 پر تھی، ابھی لگا جیسے شاید آپ کا کچھ گڈ لک شروع ہو گیا ہے. وہ $106-160 پہ گیا تھا، واپس $111 پر اس وقت برنٹ ٹریڈ کر رہا ہے. تو یہ جو قیمتوں میں کمی ہے اس کو عوام کو نہیں پاس آن کریں گے آپ 1 جولائی سے؟ کیا آپ سیلز ٹیکس اور پی ڈی ایل دونوں آہستہ آہستہ لگانا شروع کر دیں گے آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت؟ خاندان صاحب دیکھیں، عوام کو پیسے تو دینے ہی ہوتے ہیں. ڈائریکٹ پیٹرول پمپ پہ دے دے، یا اگر سبسڈی دے رہی ہے تو وہ بھی عوام ہی دے رہی ہے نا. حکومت کے پاس الگ سے تو پیسے نہیں ہوتے. حکومت بھی عوام کی ہے. اس کی کسی اور طریقے سے مہنگائی ہو جاتی ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، دوسرے مسائل ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ کر کے دیکھ لیا، عمران خان صاحب کے نے کر کے دیکھ لیا کہ یہ عوام کو ایک انہوں نے دی تھی سبسڈی، اور اس کے بعد جب $90 سے پیٹرول $120 تک ہو گیا تو بہت پریشانی ہو گئی ہے. ملک کے جو فائنینسز تھے وہ بہت ویک ہو گئے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب کبھی بھی ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سبسڈی میں نقصان میں بیچا ہو. اور ہم ایران سے، یو اے ای سے، سعودی عرب سے ہم سستا ڈیزل ناٹ ایران سے، یو اے ای سے اور سعودی عرب سے ہم سستا ڈیزل بیچ رہے تھے. تو وہ تو بالکل پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، آج آپ نے خود بتایا کہ $107 پہ $107.5 پہ آ گیا تھا، پھر $111 ہو گیا ہے. اب یہ اوپر نیچے ہوتے رہتی ہیں چیزیں. لیکن ہم جو پلاننگ کری ہے وہ تو 120 تک کی پلاننگ کری ہے، لیکن جو نیچے آ جائے گا وہ عوام کو بینیفٹ پاس آن ہوگا انشاءاللہ. عوام کو بینیفٹ پاس آن ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 1 جولائی سے $10 پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگانے کا اور پھر اس کے بعد ہر مہینے $5 اس میں اضافہ کرنے کا اور اسے $50 فی لیٹر تک لے جانے کا آئی ایم ایف سے وعدہ کر لیا. ایسا نہیں ہے؟ نہیں بالکل. دیکھیں گزارش میری سنیں کہ پاکستان میں جب شوکت ترین صاحب نے اور عمران خان صاحب نے یہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا، تو اور جس دن معاہدہ توڑا تھا اس دن پاکستان میں 10% ٹیکس سیلز ٹیکس تھا، اور 10.5% سیلز ٹیکس تھا غالباً، اور $21 ٹیکس تھا، اور $5 اور بڑھانے تھے. لیوی تھی. تو لیوی تو انہوں نے بھی لگائی تھی. پاکستان میں کب ایسا ہوا ہے 57% سیل ٹیکس رہا ہے. پاکستان میں کب ایسا ہوا ہے کہ سیل ٹیکس نہ لگا ہوا ہو؟ پاکستان میں کب ایسا ہوا ہے کہ لیوی نہ لگی ہو؟ ہم کو خرچے بھی تو کرنے ہیں نا بھائی. ہم کو ملک بھی چلانا ہے. ہم کو جو پچھلے جو قرضے ہیں اس کا سود بھی ادا کرنا ہے. ہم کو سویلین گورنمنٹ چلانی ہے. ہم کو کورٹس چلانی ہے. ہم کو دفاع چلانا ہے. ہم کو پاور سبسڈیز دینی ہوتی ہیں، گیس کی سبسڈی دینی ہوتی ہیں، صوبوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں. تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو لے کر آئیں گے نا پیسے. وہ لے کر تو آئیں گے، تو مگر پھر بتائیے نا کہ کیا واقعی وعدہ کر لیا ہے؟ کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو لیوی کا بنیادی کانسیپٹ ہے، آپ ہی لوگوں کے زمانے میں لگی تھی $30، مگر آپ لوگوں نے $30 کلیکٹ نہیں کی تھی. آج تک جو پاکستان کی تاریخ میں پیٹرولیم پر سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں سب سے زیادہ روپے کلیکٹ ہوئے ہیں 750 ارب روپے. وہ تحریک انصاف کے دور میں کلیکٹ ہوئے 2020-21 میں، مگر اس وقت پیٹرول کی قیمتیں کم تھیں. اور لیوی کا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ قیمتیں کم ہوگی تو لیوی کلیکٹ کر لیں گے، زیادہ ہوں گی تو حکومت ہٹ لے گی. مگر اتنی اوپر اگر قیمتیں رہیں تو آپ 1 جولائی سے آئی ایم ایف سے وعدہ کر کے آ گئے ہیں کہ لیوی میں اضافہ کرنا شروع کر دیں گے. یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو $10 کی لیوی ہوتی تھی اور وہ لگتی تھی، لیکن جب میں پچھلی مرتبہ وزیر خزانہ تھا تو میں نے حکومت کو یہ اجازت دلوا دی تھی بجٹ بل کے تحت کہ حکومت چاہے تو وہ $30 لگا سکتی ہے. ہم نے کبھی لگائی نہیں تھی. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ لیوی اس لیے بھی کی اجازت دی تھی کہ اگر پیٹرول کی قیمت کم ہو جاتی ہے کبھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو حکومت جو ہے وہ لیوی تھوڑی سی لگا کر ریونیو جمع کر کے کچھ ریزرو بلڈ کر سکتی ہے، تاکہ جب زیادہ ہو جائے تو وہ لیوی کم کر دی جائے تو عوام کو اس کا زیادہ فرق نہ ہو. اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو یہاں پہ کوئی وہ نہیں رکھا ہوا ریزروز،
اور ہم نے جو ہے وہ PDL کے PTC کے پیٹرول پرائس ڈیفرنشل سبسڈیز جو ہیں اس کے مد میں کوئی 250 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں. ہم جو بجلی کی سبسڈی خان صاحب نے دی تھی اس پہ 81 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں. ہم نے میں نے پہلے بھی گزارش کری ہے دیگر جگہوں پہ کہ 1100 ارب روپے تو ہم نے صرف پاور سیکٹر کو دیے ہیں. اس وقت جو ایندھن جتنا مہنگا ہو گیا, کوئلہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ 30 روپے سے زیادہ 35 روپے پر کلو واٹ آور تو ویریبل کاسٹ آ رہی ہے. فرنس آئل ہم کو چلانا پڑ رہا ہے جس کی 35 روپے سے لے کر 57 روپے تک پر ویریبل کاسٹ آ رہی ہے. تو حکومت کو کہیں نہ کہیں اپنے ریزروز چاہیے. اور پیٹرول جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ حکومت ٹیکسیں لگا کر پیسے کماتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ روڈ بناتی ہیں, بریجز بناتی ہیں. پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے نواز شریف نے جو موٹر وے کا جال بنایا ہے تو ہم اس کو بھی خرچہ پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے ہمیں پیسے تو چاہیے. اس لیے کوئی خوشی سے ٹیکس نہیں لگاتا, لیکن بصورت مجبوری ہم کو ٹیکس تو لگانا پڑتا ہے. بس صاحب مگر تو پھر لگے گا نا, یہ بتا دیں کہ 100% لگے گا, جو بھی پرائسز ہوں گی لگے گا. آپ کمٹ کیا کرائیں IMF سے یہ تو بتا دیں بھائی. میں اور مطلب میں اور کیا مطلب میں بتا ہی رہا ہوں نا. جب اور یہ 50 روپے تک جائے گا یا 30 روپے کا ہی رہے گا؟ 30 روپے تک میکسیمم جائے گا. بھائی مجھے سچ مچ میں خاندان صاحب مجھے سچ مچ نہیں پتا ہے کہ کہاں تک جائے گا. یہ آلسو ڈیپینڈز آن کہ آئل کی پرائس کیا ہوتی ہے, ہمارے ڈالر کی پرائس کیا ہوتی ہے, جنرل لیول آف انفلیشن کیا ہے, ہمارے یہاں ریونیو کی کس طرح وہ آ رہی ہے. اگر ریونیو اچھا آ رہا ہوگا دیگر سورسز سے تو ہماری ضرورت کم ہو جائے گی, ریونیو سلو آ رہا ہوگا تو ضرورت بڑھ جائے گی. تو یہ بہت ساری عوامل ہیں, اس کو دیکھنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوگا. یہ ہر مہینے ڈیسائیڈ ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ آج جو آپ نے کہا کہ اگر جو دوسری جگہ ہے نومبر میں یا فروری میں کیا ٹیکس ہوگا. آپ نے کہا کہ اگر دوسری جگہوں سے ریونیو ٹھیک آ رہا ہوگا, اب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی جو FBR ہے, کیونکہ شہباز رانا کی سٹوری تھی کہ 186 پر آپ نے بجٹ بنایا تھا 186 روپے ڈالر کے مقابلے میں, اب اور FBR یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ 17% اس مالی سال میں روپیہ گر جائے گا ڈالر کے مقابلے میں, اور جس کی وجہ سے ان کے ریونیوز میں اضافہ ہو جائے گا. اب اگر 211 روپے کی ویلیو لگائیں 186 کے مقابلے میں تو 13-13.5% تو ویسے روپیہ گر چکا. تو آپ کے اپنے ٹارگٹ میں روپیہ کیا 217-218 کا ہو جانا ہے اس مالی سال کے آخر تک, یا پھر عنقریب جس کی وجہ سے FBR کا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ پورا ہو جانا ہے؟ نہیں دیکھیں, ہم جب دوحہ میں تھے تو ہم نے حساب کچھ کیا تھا. اب جب ایکچولی ان فزیکل ٹرمز اگر روپیہ جو ہے وہ 211 روپے شاید کچھ 70 پیسے کا ہے تو میں کتنے روپے کا لگاؤں؟ میں 186 روپے کا لگاؤں گا کیا؟ مطلب میں 211 روپے اگر لگاؤں گا, میں چلے یہ امید بھی کرتا ہوں کہ 190 تک کا روپے آ جاتا ہے, میں امید بھی کرتا ہوں اگر آ جاتا ہے تو اس وقت میں کس طرح کم لگا سکتا ہوں. تو اگر ہم نے, اور خاص طور پہ اگر ہم کو پروجیکشن کرنی ہے تو ہم اپنے آپ کو, اگر ہم کم پروجیکشن کریں گے تو پھر ہم کو کہیں گے کہ اور ٹیکس لگاؤ کہیں پہ. تو ہم نے جو پروجیکشن کری ہے وہ تو ایک ریئلسٹک آج کے ریٹ پہ پروجیکشن کری ہے. ہم نے زیرو اسمپشن کری ہے کہ زیرو اپریسیشن ہے, ہم نے آج کے ریٹ پہ پروجیکشن کری ہے. لیکن وہ پھر دیکھنے کی بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ نے چاہا اور اگر ہم تیل سستا ہو جاتا ہے, اگر روپیہ تھوڑا سا ویلیو میں بڑھ جاتا ہے, جو کہ ریئر سے ہم بہت زیادہ وہ تجاوز کر چکے ہیں, تو وہ بڑھ جائے گا تو ہم روپیہ بڑھ جائے گا, تھوڑی سی ریونیو میں وہاں پہ کمی آ جائے گی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ریونیو کی کتنی سلپیجز ہوتی ہیں وہ بھی دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے اس وقت حساب سے ہم, یہ جو آپ کی پالیسی ہے, اور ظاہر ہے پچھلی حکومت میں تھی کہ آپ نے مارکیٹ کو فری چھوڑنا ہے, اور IMF کی کنڈیشن بھی یہی ہے روپے کے حساب سے, مگر اس میں یہ بھی لازمی ہے کہ اسپیکولیشن بھی نہ ہو, کہ کیونکہ ہماری مارکیٹ کوئی بہت زیادہ لیکوڈ مارکیٹ تو ہے نہیں, ایک تھن مارکیٹ ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی 3 روپے 80 پیسے گرا اور اس کے بعد دوبارہ بڑھ کے بند ہو گیا. مگر اس اسپیکولیشن کو روکنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس تو ڈالرز ہیں نہیں, ابھی آپ کہہ رہے ہیں 2.3 ارب ڈالر آئیں گے چین سے, یہ اسپیکولیشن تو کم از کم رکے, ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے قریب تو روپیہ ٹریڈ ہو. دیکھیے شادب صاحب, جو چین نے 2 چیزیں آج کی ہیں, میں ایک کا تو ٹویٹ کرا جس کے اوپر آپ نے نشاندہی بھی کہی کہ 2.3 بلین ڈالرز جو ہیں وہ چین جو ہے وہ دے دے گا. آج گزشتہ کل ہم نے سائن کر دیے تھے, آج چین کے بینکوں کے کنسورشیم نے سائن کر دیے. ہم سمجھتے ہیں کہ 2-1 دن کے اندر پیسے ہی آ جائیں گے, تو 2.3 بلین تو یہ بڑھ جائے گا. سیکنڈلی 2 سیف ڈپازٹس کے 500 ملین ڈالرز کے جون کے 23, 25 اور 27 کے کو چین کے ڈیو تھے, وہ چین نے بڑی ہمارے اوپر ایک, میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے ایک یہ مہربانی فرمائی ہے, اور وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی ری رول کریں گے, اور جو جولائی میں 1 بلین ڈالرز ڈیو ہے وہ بھی ری رول کریں گے. تو ناٹ اونلی کہ چین نے یہ 2.4 بلین ڈالرز کا ہم کو لون ایکسٹینڈ کر دیا ہے, ری رول کر دیا, لیکن یہ جو 2 بلین ڈالرز ڈیو تھے جون اور جولائی میں,
وہ بھی ری رول ہو گئے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو $21 بلین ہم کو دینے ہیں اس کے اندر سے کم 1 جو جولائی کا ہے وہ تو ری رول ہو گیا ہے, اور اسی طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب اور UAE کے بھی ری رول ہو جائیں گے. اور جیسے ہی IMF کا یہ اسٹاف ایگریمنٹ ہو جاتا ہے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی, تو ورلڈ بینک کے پاس سے ہمارے پاس $9 بلین کی اس وقت کریڈٹ لائنز ہیں, اپروو لونز ہیں. $8 بلین سے زیادہ کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لونز ہیں جو اپرووڈ EAD میں پڑے ہیں. اس کے علاوہ $1.5 بلین کا میں نے ایک اور پرچہ سائن کیا ہے. تو ہم نے ہمارے پاس اتنے زیادہ فیسلٹیز ہیں کہ ایک مرتبہ IMF سے یہ جب بحال ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی نہ کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا. اور میں پھر بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ اتنی مہنگے تیل کے اندر بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ریزرو بلڈ کر لیں گے, اور تھوڑا سا اگر تیل میں کمی آتی ہے تو پھر تو بڑی آسانی سے ہم ریزرو بلڈ کر لیں گے. مطلب کیونکہ آپ جو ریزرو بلڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کے مطابق $21 ارب کی بیرونی ادائیگیاں پاکستان کو اگلے مالی سال میں کرنی ہیں. $10 سے $12 ارب کا پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہونا ہے, یعنی کہ $32-33 ارب یہ ہو گئے. مگر ساتھ میں آپ چاہتے ہیں کہ کم از کم ہمارے پاس $15 ارب سے اوپر کے ریزروز ہوں, $6 ارب یہ ہو گئے. تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو $36-37 ارب کی فنڈنگ مل جائے گی IMF کا پروگرام بحال ہو گیا تو؟ بالکل ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم دیکھیں نا, کچھ تو ہمارے دوست ممالک ہیں انہوں نے تو پلیج کر دیا ہے کہ وہ ہمارے ری رول کر دیں گے. کچھ ہم پرائیویٹائزیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس کچھ ہم ایسٹس کو بیچیں گے. کچھ ہم نئے ورلڈ بینک اور ایشین کا میں نے آپ کو $17 بلین کی تو میری پائپ لائن آلریڈی اپرووڈ ہے, بلکہ 18.5 ہو گئی ہے, اپروو پائپ لائن ہے, وہ ہے. ایشین انفراسٹرکچر بینک ہے, دیگر وہ ہیں. تو مطلب وہ تو میرے خیال سے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے یہ سب چیزیں کرنا. مطلب مجھے 25-28 تو میں اس وقت بتا سکتا ہوں, میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا یہ مشکل ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہو, کیونکہ عمران خان صاحب نے, کیونکہ یہ پروگرام بحال نہیں ہو رہا تھا, پھر درمیان میں خبر آئی کہ آپ کی ملاقات ہوئی امریکی سفیر جو ہے پاکستان میں ان سے, اور عمران خان صاحب نے آج اس کا نقشہ کھینچا ہے. تھوڑا سا فائنینس اور اکانومی کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل معاملہ ہو جائے گا, مگر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, پھر آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے ان کو منایا ہوگا. عمران خان صاحب بتا رہے تھے آج. یہ جو اگر ان کا کسی کا خیال ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم جناب امریکہ کے پیر پکڑیں گے, وہ ایمبیسڈر کے پاس بھی پہنچ گیا ہوگا, وہ مجھے پتا ہے مفتاح اسماعیل, میں امیجن کر رہا ہوں کہ وہاں جا کے ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا ہوگا کہ جی میں آپ کے جوتے پالش کر دوں, اگر آپ نہیں کرتے تو میں شہباز کو بلا لیتا ہوں, وہ اور زیادہ اچھے کرتا ہے جوتے پالش. اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. امریکن مائنڈ کو سمجھیں, ان کی بڑی سمپل فلسفی ہے, دیر از نو فری لنچ. ہر چیز کی قیمت ہے, اور وہ جو قیمت ہے وہ اگر پاکستان اگر وہ قیمت ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تو سارا نظریہ پاکستان کو دفن کرنا پڑے گا. ہم نے عوام کو بھی اور آپ کو بھی سنایا اور دکھایا کہ خان صاحب نے کہا کہ آپ نے ہاتھ جوڑ کر منایا ہوگا, بوٹ پالش کرنے کی بات کی ہوگی, کہا ہوگا شہباز شریف صاحب کو بلا لوں, دیر از نو فری لنچ. یہ ان کا منتیں کر کے ہوا ہے امریکی سفیر کے, یہ جو IMF کا پروگرام بحال ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے شاہزیب صاحب, میرا اور خان صاحب کا زاویہ اس میں بہت مختلف ہے, کیونکہ خان صاحب ایک خود پسندیدگی کے شکار ہیں. تو وہ ایک جھوٹی بات کو لے کر چلتے ہیں, ایک افسانے کو لے کر چل رہے ہیں, اور اس میں پھر اپنی ملک کے وزیر اعظم کی اور وزارت عظمیٰ کی بے توقیری کرتے ہیں, اپنے ملک کی بے توقیری کرتے ہیں کہ ہمارا ملک کا وزیر اعظم یا وزیر خزانہ کسی کے جوتے پالش کر رہا ہے. ایک جھوٹ کی بنیاد پہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں, صرفلی بیکاز کہ ان کے ایگو کو بوسٹ ملے, ان کی کوئی اکڑ زیادہ نکلے. لیکن یہ صرف یہ ان کی جو یہ خود پسندیدگی کا شکار جو ہے اس کی وجہ سے کر رہے ہیں, نہ اس میں کوئی حقیقت ہے, نہ اس کی کیا بات کریں. مطلب یہ پاگل جیسی باتیں ہیں کہ کوئی جا کے کسی کے جوتے پالش کر رہا ہے یا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے, مطلب کیا اس پہ آدمی بول سکتا ہے؟ تو کیا جا کے بولا آپ نے سفیر کو؟ مطلب میں بہت سارے سفیروں سے مل چکا ہوں. میں پہلے جو سفیر سے ملا ہوں, وہ کل صبح بھی پھر ملوں گا میں چین کے سفیر سے, چارج افیئر سے. پہلے بھی چین کی سفیر سے مل چکا ہوں. میں سعودی عرب, UAE, قطر کے سفیروں سے مل چکا ہوں, انگلستان کے سفیر سے مل چکا ہوں. مطلب یہ کیا بات کر رہے ہیں, ایک دم بازاری بات کر رہے ہیں. امریکہ کا انفلوئنس IMF پر ہے, وزیر اعظم کو یہ زیب نہیں دیتا. امریکہ کا انفلوئنس IMF پر ہے, تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس انفلوئنس کو استعمال کر کے IMF کا پروگرام بحال ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو پھر یہ سیلریڈ کلاس اور دیگر ان پر آپ نے کیوں مشکل ڈالی ہے؟ آپ کو منانا چاہیے تھا کہ جی ہمیں کم از کم اس وقت بہت مہنگائی ہے, ہمیں یہ اقدامات کرنے دیجیے. کل رات کو 12:30 بجے جب یہ بات ہوئی ہے تو وزیر اعظم پاکستان کا مجھے فون آیا,
اور مطلب دیگر مسلم لیگ کے لوگوں سے میں نے مطلب لیڈران سے بات کری، بلاول بھٹو صاحب کو میں نے میسج کیا، مطلب ہم یہاں پوری راتیں لگا کر ادھر کام کر رہے تھے، ہماری مطلب پریشانیاں تھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بس امریکنوں کو جا کے مطلب اس طرح تھوڑی دنیا چلتی ہے۔ خان صاحب کا مطلب یہ اسی چکر میں تو رہ گئے نا کہ نواز شریف کو جیل میں ڈالو، شہباز شریف کو جیل میں ڈالو، اس کو جیل میں ڈالو، مطلب اسی چکر میں تو پاکستان کو 4 سال میں اس نیچ پہ لے کر آئے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم قرضہ کم کرنے آئے، جتنا قرضہ تمام لیڈران نے 71 سال میں لیا، آپ نے اس کا 80% لے لیا، آپ نے 4 ملک کے زیادہ تر ڈیفیسٹ دے دیے، آپ نے ملک کو تیسرے نمبر پر دنیا کے تیز ترین مہنگائی والا ملک بنا دیا۔ خان صاحب نے تو گورننس کی نہیں ہے، عجیب سی یہ باتیں کرتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر پتہ نہیں کیا یہ بھرا ہوا ہے خمار کہ مطلب یہ کہ اس طرح کوئی پالیشیں کرتا ہے، مطلب سیریسلی اس قسم کی باتیں، اخلاق سے غریبی باتیں کرنا جو کہ جھوٹی باتیں ہیں، کوئی زیب تھوڑی دیتا ہے کسی اتنے عمر رسیدہ آدمی کو۔ صاحب آپ ان کو ظاہر انکمپیٹنس کا الزام دیتے تھے، نااہلی کا الزام دیتے تھے، بٹ مفتی اسماعیل صاحب آپ کی گورنمنٹ آنے کے بعد ایک جاب تھی جو آپ کو واضح طور پر پتہ تھی، اور وہ تھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام فوری طور پر بحال کرانا ہے۔ پہلے آپ لوگ پرائسز نہیں پاس آن کر سکے، آپ آئی ایم ایف سے وعدہ کر کے آ گئے، یہاں پر نہیں کیا، اس کے بعد آپ نے بجٹ وہ دے دیا جس سے آئی ایم ایف کا اتفاق نہیں تھا، اور پھر بعد میں آپ آئی ایم ایف کو مناتے رہے اور پوری مارکیٹ میں غیر یقینی کی صورتحال رہی، روپیہ گرتا رہا، اسٹاک مارکیٹ گرتی رہی۔ آپ کو کم از کم بجٹ ان کے کنسنسس میں دینا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کو پتا تھا ایک ہی کام کرنا ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے، اور وہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرانا ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، اور آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرانے کے لیے پہلے ہفتے ہی میں چلا گیا تھا، اور یہ بات اب سب کو پتہ ہے کہ مفتاح اسماعیل نے کتنی مرتبہ یہ کہا ہے کہ یہ جو چیزیں کرنی تھیں وہ کرنی، اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو اس ملک کی عوام کا شکر گزار ہونا ہوگا کہ انہوں نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور پوری حکومت نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور ہم لوگوں نے بڑے کڑے فیصلے لیے ہیں، ہمارے پارٹی لیڈرشپ نے، نواز شریف صاحب نے سارے بڑے کڑے فیصلے لیے ہیں، دیگر پارٹیوں کے اندر پیپلز پارٹی JUI نے بڑے کڑے فیصلے لیے ہیں۔ 120 روپیہ ہم نے اگر ڈیزل میں بڑھایا تو یہ کرنا آسان نہیں ہے، اور جہاں تک بجٹ کی بات ہے تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی، لیکن میں اب بھی آپ کو یہ بتاؤں کہ 152 ارب روپیہ جو میں نے سرپلس دیا ہے وہی سرپلس دیا ہے۔ جو فرق آیا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے GIDC کو، آئی ایم ایف سرپلسز کو نہیں مان رہا تھا، تھوڑی سی اور دیگر چیزیں تھیں، پینشنز کی باتیں نہیں مان رہا تھا کہ کتنی بڑھیں گی، اس پہ تھوڑے سے نمبرز کا فرق تھا جس کی وجہ سے کچھ وقت لگا، اور خاص طور پہ جو وقت لگا، سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اس سال کی سلپیجز بہت تھیں۔ جب لاسٹ ٹائم جب ان کا چھٹا ریویو ہوا تھا تو انہوں نے ان کو کنونس کیا تھا کہ ہم 25 ارب روپے پہ صرف 25 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کریں گے۔ اس بار آئی ایم ایف نے ایک نمبر کو 3 مرتبہ چیک کیا، یہ اس لیے ہم کو بجٹ پہلے لے کے آنا پڑا کہ اس کے بعد یہ نمبرز چیک کریں، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم بجٹ کے بعد یہ کریں گے، اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے بورڈ میٹنگ 1 مہینے بعد کریں گے جب آپ بجٹ پاس کریں گے، اور یہ بات تو اپریل مئی کے اندر ہو گئی تھی۔ ویسے مگر یہ بورڈ میٹنگ تک اور یہ اسٹاف لیول اگریمنٹ ہونے تک بہت سارے مانیٹری ٹارگیٹس ہوں گے نا جو آپ نے اگری کیے ہوں گے، وہ کیا ہیں؟ بھائی دیکھیں، ابھی تو مانیٹری ٹارگیٹس پہ اگلے 1-2 دن میں بات ہو جائے گی، جب تک یہ بات سامنے نہیں آئے گی تو میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو کوئی خبر مارکیٹ میں آئی ہے کہ 1% انٹرسٹ بڑھانا، یہ بالکل خبر غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور اس میں کوئی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا امپورٹ ہے جون کا، وہ پہلے 20 دنوں کے اندر ایئر آن ایئر 13% کم ہے نان انرجی امپورٹ، تو اور کچھ دنوں پہلے 15% کم تھا، لیکن تو ہم نے امپورٹ جو ہے وہ سلو کرنے کی پوری کوشش کی ہے، کچھ فارمل انفارمل بینز لگا کے ہم نے امپورٹ سلو کر لیا ہے۔ مارکیٹ میں مزید انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے میں اور مطلب وہ کرنا تو اسٹیٹ بینک نے، مگر اس لیے مارکیٹ میں ہے کہ 14.25% کا اس وقت ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے، مگر 15.25% سے اوپر کائبور ہے، کہ مارکیٹ نے فیکٹر ان پہلے ہی کر لیا اس بات کو کہ 1% شرح سود بڑھے گی، اور دوسرا اس وقت جو ٹینشن ہے وہ یہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب کے انفلیشن کے بارے میں خبریں ہیں کہ جی 18-20% تک چلی جائے گی۔ پاکستان کی تاریخ میں، اور ٹاپ لائن سیکیورٹیز کی بڑی دلچسپ ریسرچ تھی کہ پچھلے 20 سال میں انٹرسٹ ریٹ پازیٹیو ہی رہا ہے، سوائے 2008-9 کے جب انفلیشن 21% پہ گئی اور انٹرسٹ ریٹ -6% تھا۔ تو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اگر 15, 16, 17, 18% پہ بھی انفلیشن جائے گی تو ہم شرح سود نیچے رکھیں گے؟ دیکھیے، جیسے میں نے گزارش کری کہ جب تک کہ مانیٹری ٹارگیٹ سیٹ نہیں ہوتے تو اس پہ کوئی بات کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ جانتے ہیں کہ خود بھی ایک اکانومسٹ ہوں، تھوڑا عرصے تک میں نے بھی آئی ایم ایف میں کام کیا، تو یہ چیزیں، اور مرتضیٰ صاحب ہمارے جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں
وہ بھی ایک اکانومسٹ ہیں، تو ہم لوگ کو بھی یہ تھوڑی بہت چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ کس طرح انٹرسٹ ریٹس مینٹین کرنا چاہیے، اور وہ تو خیر ان کا کام ہے کہ کس طرح انٹرسٹ ریٹس کی پوزیشنز ہونی چاہیے۔ جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ کیونکہ آلریڈی ہمارا امپورٹ کم ہو گیا تو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے مجھے مزید کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا نان انرجی امپورٹ کم کرنے سے، کیونکہ میں آلریڈی 15% تو کم کر چکا ہوں۔ میں مزید اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھاؤں گا تو معیشت اسٹال ہی ہو جائے گی۔ تو اس وقت میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ ادھر کوئی روم ہے ہم کو امپورٹ نان انرجی امپورٹ روکنے کا۔ انرجی امپورٹ روکنے کے لیے انرجی جو ہے ایک تو بہت انلاسٹک ہوتی ہے، لیکن جب ہم نے یہ پرائس انکریز کی ہے اور جب ہم نے پاس آن کری ہے تو ابھی تک تو نہیں دیکھا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تھوڑی سی لوگوں کا بیہیویئر چینج ہوگا، انرجی امپورٹس کم ہوں گی، اور انشاءاللہ اگر تھوڑی سی پرائس کم ہو جاتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو اس میں بہتری آ جائے گی۔ دیر آر ایشوز ود دا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، بالکل یہ $14 بلین ہو گئے تھے 10 مہینوں میں، 2 مہینے میں شاید 3 اور ہو جائیں تو 17 بلین ہو جائے گا، جو بہت زیادہ ہائی ہے۔ اگلے سال میرا ٹارگٹ ہوگا کہ 10 سے 12 بلین کا کریں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، لیکن اتنا پھر بھی اگلے سال ہوگا، اور تاکہ اتنا اس لیے بھی کرنا ضروری ہے تاکہ میں معیشت کو ریسیشن میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا کیا ایسے اقدامات ہوتے ہیں